اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان ارضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الابطحي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشہودا صلوات قابل قدر جناب علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ شعرائے اہل بیت ذاکرین حسین ماتمداران سید الشہداء نوحہ خانان شہدائے کربلا مخلصین خاندان عصمت و طہارت آج کی 1438 ہجری کی یوم اربعین کی مجلس حسین علیہ السلام جو آغا عباس سیزر ان کی اہلیہ سیزر فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے صلاۃ الرسول۔ آج ہم تقریباً 40 منٹ میں یہ طے کریں گے کہ رسول کا طریقہ
نماز کیا تھا؟ یہ سوال پہلے میں قائم کر دوں امت مسلمہ کے لیے کہ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 1438 سال ہو گئے ہجرت کو، اور اس سے پہلے کے 13 سال جمع کر لیجیے. 13 سال پہلے حضور اس سے اعلان رسالت فرما چکے تھے، اور اس سے پہلے کا زمانہ جو حضور نماز پڑھتے تھے کبھی دکھا کر کبھی چھپا کر. تو اگر یہ دیکھا جائے تو 1338 میں 13 کو جمع کریں تو یہ ہو گئے 1451. 1438 میں جیا 1451. 1451 سال تو ہو گئے حضور کے اعلان نبوت کو. اس سے پہلے 3 سال مخفی طور پہ تبلیغ جاری تھی، تو یہ ہو گئے 1454. اس کے بعد 7 سال مولا علی نے بی بی خدیجہ کے ساتھ مل کر حضور کی امامت میں نماز پڑھی. اگر وہ 7 سال بھی کاؤنٹ کر لیں تو یہ ہو گئے 1461 سال. 1461 سال لوگوں نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آج امت مسلمہ میں کئی گروہ ہیں، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول رہا ہے، کوئی بغیر قنوت کے پڑھ رہا ہے، کوئی قنوت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نماز کے بعد متوجہ الی القبلہ ہوتا ہے، کوئی فوراً نماز کے بعد رخ کو پھیر لیتا ہے، دائیں بائیں دیکھنے لگ جاتا ہے، کوئی نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتا، اٹھ کے چلا جاتا ہے، کوئی نماز کے بعد مصافحہ بھی کرتا ہے اور کچھ ہستیوں پہ سلام بھی کرتا ہے. تو 1461 سال گزر گئے، ابھی تک مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چلا کہ نبی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے یا ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، قنوت کے ساتھ پڑھتے تھے بغیر قنوت کے پڑھتے تھے، رفع یدین فرماتے تھے نہیں فرماتے تھے، نماز کے بعد سلام پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتے تھے وضو میں یا کوہنیوں کے بغیر دھوتے تھے، آیا سر کا مسح فرماتے تھے یا سر کو بھی دھوتے تھے، پاؤں کا مسح تھا یا پاؤں کو دھوتے تھے. آج 1438 ہجری میں جب ہم یوم اربعین میں حسینیہ مسجد اور عزا خانہ زہرا ٹورنٹو میں خطاب کر رہے ہیں تو امت مسلمہ ابھی تک کنفیوز ہے، انہیں صلاۃ الرسول کا نہیں پتا، اور مجبوری یہ ہے کہ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حضور کو نماز گھر میں پڑھتے ہوئے ازواج مطہرات نے دیکھا، باہر پڑھتے ہوئے اصحاب رسول نے دیکھا، کبھی اہل بیت نے ساتھ نماز پڑھی، کبھی اصحاب نے ساتھ نماز پڑھی. حضور کو نماز پڑھاتے ہوئے مسجد میں بھی لوگوں نے دیکھا، حضور کو نماز پڑھاتے ہوئے جنگ کے میدانوں میں بھی دیکھا، حضور کو نماز پڑھاتے ہوئے حرم الہی میں بھی دیکھا، حرم نبوی میں بھی دیکھا، میدان عرفات میں بھی دیکھا، مزدلفہ میں بھی دیکھا، منی میں بھی دیکھا، مگر آج تک امت مسلمہ ایک نماز پر متفق نہ ہو سکی. بلکہ مجھے جملہ کہنے دیں، آج تک کسی کرسچن کو ڈیٹ آف برتھ آف جیزس کے بارے میں، عیسیٰ کے یوم پیدائش کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. موسیٰ کے ماننے والے یہودیوں کو، عزیر کے ماننے والے یہودیوں کو، داؤد کے ماننے والوں کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کس دن پیدا ہوئے تھے. یہ امت مسلمہ کا کیا عالمیہ ہے، نہ تو رسول کی ولادت پہ متفق ہوئے، نہ رسول کی وفات پہ متفق ہوئے، اور ہجرت رسول نے کی تھی
یکم ربیع الاول کو مسلمان کیلنڈر شروع کرتے ہیں یکم محرم کو، ان کو تو یہ سینس بھی نہیں کہ جس دن حضور نے مائگریشن کی ہے اس دن سے کیلنڈر کو شروع کیجئے۔ جن مسلمانوں کا کیلنڈر بھی غلط دن شروع ہوتا ہے، جن مسلمانوں کو رسول کی ولادت کی تاریخ بھی پتہ نہیں، جن مسلمانوں کو حضور کی تاریخ وفات کا پتہ نہیں، جن مسلمانوں کو یہ نہیں پتا ہاتھ کھول کے پڑی تھی ہاتھ باندھ کے پڑی تھی 1438 ہجری میں، ہم اگر کسی کو کلمہ پڑھائیں شہادت پڑھائیں تو اس کو کون سا کلمہ پڑھائیں، محمد مصطفیٰ والا یا شورا والا؟ تو اب یہ جو آج کی تقریر ہے اس لیے بڑی کمپریہنسو ہے، بڑی ڈاکومنٹری ہے، یہ تھیسز ہے نماز کے ایشو پر، اور آج 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گا کہ حضور نے نماز کیسے پڑھی تھی۔ ہم جو حوزہ علمیہ کے طالب علم ہوتے ہیں ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے ہم اپنے درس میں جب ہم درس پڑھاتے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے پہلے ہم کرتے ہیں دعوے کے بعد ہم دلائل کے انبار لگاتے ہیں۔ تو میں آج ٹورنٹو کی تاریخ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، اس پر پھر میں دلیلیں دوں گا۔ میرا دعویٰ یہ ہے نبی کریم نے جتنے مفتیان گرامی قدر ہیں، جتنے علماء و مشائخ ہیں، جتنے مذہبوں کے سربراہ ہیں، خواہ وہ امام ہوں یا ماموں، علامہ ہوں یا مولانا، حضرت صاحب ہوں یا شیخ صاحب، میں ساری امت مسلمہ کے علماء کو، اسکالرز کو، لیڈرز کو، ائمہ جماعت کو، پیش اماموں کو، پیش نمازوں کو یہ کہہ رہا ہوں آج اس منبر سے کہ میں خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، زہرا کی قسم، ائمہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی کریم نے پوری اپنی زندگی میں کبھی بھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی۔ اگر کوئی ثابت کر دے کہ نبی نے زندگی کی ایک نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی ہو تو میں منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہوں۔ حضور نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو آئیے اس کے دلائل دیتے ہیں۔ پہلی دلیل، قرآن میں لکھا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل امر ربی بالقسط، اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے عدل کے مطابق، قسط کے مطابق، جسٹس کے مطابق، جسٹ بن کر، عادل بن کر، قاسط بن کر، مقسط بن کر، منصف بن کر میں اپنی زندگی گزاروں۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کل مسجد، اور جب بھی مسلمانوں نماز کا وقت ہو، کوئی بھی مسجد ہو، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگ جایا کرو۔ آج ابتدا میں یہ بھی واضح ہو جائے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں ہوتی ہیں اللہ کی، مسجدیں ٹرسٹ کی نہیں ہوتی، مسجدیں کسی متولی کی نہیں ہوتی، مسجدیں کسی صدر چیئرمین کی نہیں ہوتی، مسجدیں ڈونرز کی نہیں ہوتی۔ جب ڈونر ڈونیشن دے جاتا ہے پھر یہ مسجد اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اگر امور مسجد میں لڑنا ہے تو اللہ سے لڑنا چاہیے، مسجد چلانے والوں سے نہیں لڑنا چاہیے۔ مسجد اللہ کی ہو گئی۔ تو اب یہاں وَأَقِیمُوا، جب بھی کوئی نماز کا وقت آئے تو کیا کرو؟ کھڑے ہو جاؤ۔ عند کل مسجد، سوال پیدا ہوا اللہ کے حبیب ہم کیسے نماز پڑھیں؟ ابھی ابتدا ہے، زیادہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً آیت کا ٹکڑا رکھا، وَادْعُوهُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، حبیب سے پوچھ رہے ہیں
مگر اللہ حبیب سے کہتا ہے آپ چپ رہے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے نماز کا، آپ نہ کہیں کہ کیسے پڑھو، میں چاہتا ہوں اس پہ وحی کی مور لگے کہ نماز کیسے پڑھو، وَدْعُوهُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، اور نماز ایسے پڑھو، عبادت ایسے کرو، بندگی قبلہ رخ کے ہو کے ایسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اور جیسے اس کی بارگاہ میں تم پلٹ کے جاؤ گے۔ شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں ایمان سے بتاؤ، اللہ نے جب پیدا کیا تھا ماں کے شکم سے نکلے تھے ہاتھ باندھ کے آئے تھے یا ہاتھ کھول کے آئے تھے؟ کما بدأکم، جیسے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وَتَعُودُونَ، اور جیسے تم پلٹو گے اللہ کی بارگاہ میں۔ میں تمام شیعہ سنی بھائی بہنوں کا احترام کرتا ہوں، جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں کہ کم از کم پڑھتے تو ہیں، مگر آج بتانا یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا کس کی سنت ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنا کس کی سنت ہے۔ آج طے ہو جائے گا اہل سنت کون ہے، اہل بدعت کون ہے، آج پتہ چل جائے گا۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جیسے تم بارگاہ رب العزت میں پلٹو گے۔ پلٹتا ہے کیسے پلٹتا ہے؟ جب بندہ مر جاتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ مجھے 1438 ہجری میں 1461 سال کے بعد مسلمانوں ایمان سے بتاؤ، کبھی کوئی مردہ تم نے قبر میں ہاتھ باندھ کے بھی لٹایا ہے؟ جیسے پلٹو گے اور پلٹنا دوسرا ہے میدان محشر میں، جہاں 50,000 سال تک 50,000 سال تک قیام کرنا پڑے گا۔ قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں کرسی نہیں ہوگی، صوفہ نہیں ہوگا، کارپٹ نہیں ہوگا، کھڑے ہی رہنا ہے 50,000 سال تک، 50 رکاوٹوں پہ کھڑے ہی رہنا ہے۔ تو جیسے تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹو گے، مرتے وقت مردے کو سلاتے ہیں تو ہاتھ کھول کر، بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ کھول کر، اور محشر کے میدان میں مجھے رب کی قسم جو بھی بندہ آئے گا کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں مجرموں کے، ابھی تو کچہری لگی نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی 29ویں آیت نے ہماری آنکھیں کھل دی کہ بندگی ایسے کرو، عبادت ایسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جیسے تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹو گے۔ اور اگر اگلی آیت نہ ہوتی 30 نمبر تو شاید بندے کہتے کہ یہ کوئی اتنا سینسٹیو ایشو تھوڑا ہے۔ آپ ذرا جا کے پڑھیے گا، فریقاً ہدا وفریقاً حقا علیہم الضلالہ، اللہ فرماتا ہے جو حکم میں نے 29ویں آیت میں دیا ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس حکم کی وجہ سے ایک فریق تو ہدایت پا گیا اور ایک پر گمراہی چھا گئی۔
ضلالت و گمراہی کو اللہ نے منحصر کر دیا ہے نماز کی ترکیب میں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو ہدایت پا گیا، ایک وہ گروہ ہے کہ جو گمراہی میں اٹ گیا، پڑ گیا۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے دنیا کا کوئی شیعہ خواہ اختلاف عقیدے میں رکھتا ہو، خواہ عقائد میں اس کا اختلاف کیوں نہ ہو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، مگر میں نے سنیوں کو کعبے میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ کون ہے کہ جن پر گمراہی چھا گئی؟ قرآن کہہ رہا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا ہے۔ لیجئے مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ پتہ چلا ایک نماز پڑھنے کے طریقے والے وہ ہیں کہ جن کا ولی اللہ ہے یا اللہ کا کوئی ولی ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو شیطان کو ولی مانتے ہیں۔ امت مسلمہ کو علی ولی اللہ کلمہ اذان و اقامت میں پڑھنا پڑے گا، ورنہ ابلیس کو ولی ماننا پڑے گا۔ یہ دو آیتوں میں یہ پہلی دلیل، یہ پہلی میرا دعویٰ تھا کہ حضور نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی، یہ تھا میرا دعویٰ۔ پہلی دلیل میں نے قرآن سے دے دی، سورہ اعراف کی 29ویں آیت میں، سورہ اعراف کی 30ویں آیت میں، یہ دو آیتوں میں دلیل آ گئی کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھو۔ دوسری دلیل سورہ النساء کی آیت نمبر 102، زحمت فرمائیے گا، اس لیے آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں، ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں، قرآن میں جا کے دیکھیے گا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 102 میں میدان جہاد کی نماز جماعت کا ذکر ہے، اور اللہ فرما رہا ہے لو کنت فیہم واقمت لہم الصلاۃ فلتقم طائفۃ منہم معک وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اے میرے حبیب، جب آپ میدان قتال میں ہو، میدان جہاد میں ہو، اور آپ جماعت کرانے لگے تو وہاں ہو جائے گی نماز 4 رکعتی 2 رکعتی، 4 رکعت کی نماز ہو جاتی ہے 2، اس لیے کہ یا قصر میں، یا قصر ہے سفر میں، یا قصر ہے خوف میں۔ خوف معصوم پہ نہیں ہوتا، معصوم دوسروں کے خوف کا خیال رکھتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اولیاء اللہ پہ خوف نہیں ہوتا۔ یہ صلاۃ الخوف ہے مقتدی کے لیے، معموم کے لیے۔ اے میرے حبیب، جب آپ نماز خوف پڑھائیں، 4 رکعتی 2 رکعتی پڑھائیں، تو جو آپ کے ساتھ مومن ہیں ان کو چاہیے میدان جہاد میں صف بستہ ہو جائیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، اور کیسے پڑھیں؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے کو ہاتھ میں رکھے۔ ہاتھ بندھا ہوا ہے تو اسلحہ کیسے پکڑا جائے گا؟ وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، ایک رکعت پڑھ لیں وہ مجاہد، دوسری جلدی جلدی پڑھ لیں، جلدی جلدی پڑھ کے وہ ہٹ جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اب آ جائے دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، آپ کی ہوگی دوسری، ان کی ہوگی پہلی۔ وہ کیسے آئیں؟ وَلْيَأْخُذُوا، وہ جو آئیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ ایک ہاتھ میں اپنے بلانگنگز کو پکڑ لیں،
دوسرے ہاتھ میں اپنے اسلحے کو پکڑ لیں. لیجیے اور مسئلہ حل ہو گیا. بھیا دونوں ہاتھوں کو اگر انگیج کرنا ہے، ہاتھ اگر یہاں بندھے ہوئے ہیں، بوٹ کیسے پکڑیں گے اور وہ اسلحہ کیسے پکڑیں گے؟ یہ دلیل ہے نبی کے زمانے میں میدان جہاد میں ایمرجنسی کی نماز خوف ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی تھی، ہاتھ باندھ کے نماز کا رواج ہی نہ تھا. فَلْيُصَلُّوا لَمْ يُصَلُّوا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. یہ دوسری دلیل آ گئی. ہاتھ اگر یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے سے تو میں رومال نہیں ہولڈ کر سکتا ہوں، اسلحہ کیسے ہولڈ کروں گا، اپنے بیگ کو کیسے اٹھاؤں گا؟ اگر اسلحہ بھی اٹھا رہا ہے مجاہد نماز میں اور بیگ بھی اٹھا رہا ہے تو ہاتھ کھلے ہیں تبھی تو اٹھا رہا ہے. ہاتھ بندے ہو تو نماز تو باطل ہو گئی، اس لیے کہ ہاتھ کھولنے سے ہمارے بھائیوں کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے. ایک لمحے کے لیے یہ تو پورے قیام میں اسلحہ اٹھانا ہے، رکوع میں بھی اٹھائے رکھنا ہے. یہ ہو گئی دو دلیلیں. تیسری دلیل میرے بھائیوں نے لکھا، ایک روز حسن آئے دائیں طرف سے، حسین آئے بائیں طرف سے. حضور نے حسن کو ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا، حسین کو ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا. ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو اشارہ کیسے کیا ہے؟ مولا سلامت رکھے. یہ ہو گئی تین دلیلیں. چوتھی دلیل ہاتھ کھولنے کی. آغا صاحب تشریف فرما ہے. ان کے گھر میں 1995 میں قیام پذیر تھا بیسمنٹ میں. سب سے پہلے میں نے یہ روایت وہاں پڑھی تھی. ان کے گھر کتاب موجود ہے. دو صحابی ہیں، ایک کا نام ہے عمران، ایک کا نام ہے عبداللہ. یہ تقریباً 80-90 کے ہیں، بہت بوڑھے ہیں. یہ مولا علی علیہ السلام سے بڑے ہیں، حضرت علی علیہ السلام. اور یہ صحیح کتاب سے پڑھ رہا ہوں، صحیح کتاب سے. صحیح آدمی ہوں، غلط کتاب سے پڑھتا ہی نہیں ہوں. بس اشارہ یہی سمجھ. صحیح کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں. میرے بھائیوں نے لکھا، لما صلی علی بن ابی طالب بعد فتح صفین فی بلد بصرہ فی میدان وسیع. جب علی نے صفین کی جنگ فتح کرنے کے بعد بصرہ میں نماز پڑھائی، ہزاروں بندوں کو جب سلام پھیرا مولا علی نے، تو انہوں نے تعقیب کا بھی خیال نہ رکھا، تسبیح کا بھی خیال نہ رکھا. دونوں صحابی ایک دائیں طرف سے اٹھا، ایک بائیں طرف سے اٹھا، اور صورت کو کیا، رخ کو کیا علی اور معمومین کی طرف، اور ایک جملہ کہا، فتن ذکرتنا صلاۃ رسول اللہ. اے جوان، تو نے ہمیں رسول کی وہ نماز جو ہمیں بھول گئی تھی آج یاد کرا دی. یہ دلیلیں ہو گئی چار ہو گئی نا. پانچویں دلیل، اس مضمون کی آیتیں بہت ہیں مگر میں وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں، جلدی میں ہیڈ لائن کے طور پہ ایک ایک آیت پڑھتا جا رہا ہوں. الم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. ان میں اتنی بھی سینس نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، ان میں اتنی بھی سوچ نہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے اوپر جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ پر پھیلا کے اڑ رہے ہیں، پر سمیٹ کے نہیں اڑ رہے. یا علی یا علی، سمجھے خدا را. یہ پرندے جو ان کے اوپر اڑ رہے ہیں، بھائی نماز کیا ہے؟ الصلاۃ و معراج المومن. معراج ہے عروج سے، عروج کہتے ہیں اڑنے کو.
جب جہاز اوپر جاتا ہے تو پر پھیلا کے اڑتا ہے، جب پرندے اڑتے ہیں پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں. تو ایک بات طے ہو گئی کہ عروج اس وقت تک ملتا نہیں جب تک پر نہ پھیلائے جائیں. اور انسان کے پر و بال یہی ہاتھ تو ہے. اگر سمجھ میں نہیں آتی تو جعفر طیار کے ہاتھوں سے سمجھ لو. یا علی یا علی. بھولیں گے تو نہیں، یہ بھولیں گے تو نہیں. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 19 تھی جو ابھی پڑھی ہے، تاکہ جا کے دیکھیں اور 5 دلیلیں آج رکھ لیں. ہے بہت میرے پاس. عشرہ پڑھائیں، پورا عشرہ نماز پہ. میں اسی عنوان پہ پڑھتا رہوں گا، دلائل دیتا رہوں گا ہاتھ کھولنے کے. اتنے دلائل ہیں میرے پاس، مگر آج میں 5 دلیلیں یہی روک رہا ہوں. 5 دلیلیں ہیں میرے پاس کہ نبی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. اور جلدی جلدی اگر سن لیں تو چھٹی بھی سن لیں. چھٹی دلیل سقیفہ بنی ساعدہ کی شورا کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے پوری عمر میں ایک دفعہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی. اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ حضرت عمر کا دور نزدیک ہے رسول سے یا حضرت ابو بکر کا ہے؟ آپ ایمان سے بتائیے. یہ میرے بھائیوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر گئے ہیں ایران تو انہوں نے ایران میں بادشاہ کو دیکھا کہ جب بادشاہ کے غلام آتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے آتے ہیں. تو یہ جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا مجھے تو شاہ کی بندگی اچھی لگی ہے، شاہ ایران کی، اس لیے ہمیں ہاتھ باندھ دینے چاہیے. ہاتھ اس وقت سے باندھے. حضرت عمر نے تراویح بھی شروع کرائی. حضرت عمر نے ایک ازدواج کو بھی منع کیا، ایک حج کی قسم کو بھی منع کیا. حضرت عمر نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی بھی شروع کرائی. اب ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، تم سنت رسول کے پابند ہو یا سنت سقیفہ کے پابند؟ آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک مسجد ہے نیو یارک میں اہل سنت کی، میرے ساتھ ان کے امام کا ڈائلاگ ہوا. 13 سال سے امام ہاتھ کھول کے پڑھاتا ہے، مقتدی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، ہے اہل سنت. وہ کنونس ہو گئے. انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں، ہم مان گئے ہیں کہ نبی نے یا حضرت ابو بکر نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی. حضرت عمر نے بھی آدھے زمانے میں ہاتھ کھول کے پڑھی ہے، آدھے زمانے میں ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے. اسی کو تو کنفیوژن کہتے ہیں. نماز کے بعد جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ اسی کو تو فالوور ہیں. ان کو کنفیوژن ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. مولا سلامت ہو. اور قرآن نے منع کیا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. منافق وہ ہیں جو کنفیوز ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈتے ہیں کبھی ادھر ڈھونڈتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہ ادھر انہیں کچھ ملے گا نہ ادھر انہیں کچھ ملے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب ان دلائل 6 دلائل کے بعد اب میں دعویٰ کر رہا ہوں، ایک اور دعویٰ کر رہا ہوں، اس کی دلیل دیتا ہوں جلدی جلدی. وہ دعویٰ میرا یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. میں البتہ احترام کرتا ہوں اپنے سنی بھائی بہنوں کا، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں اس لیے کہ پڑھتے تو ہیں، مگر بتانا بھی ہے کہ آیا جائز پڑھ رہے ہیں یا ناجائز پڑھ رہے ہیں، بتانا بھی ضروری ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی واجب ہے. اس کے میں دلائل دے چکا ہوں 6. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی جائز نہیں، اس کی دلیل میں صرف دوں گا ایک. سورہ مائدہ
آیت نمبر 64، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ. سنیں یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے کہا غلت ایدیہم، یہودیوں کے ہاتھ بندھے رہے. بھیا محنت کی آپ قدر نہیں کر رہے ہیں. غلت ایدیہم، بندھے رہے ان کے اپنے ہاتھ جو میرے ہاتھوں کو باندھنا چاہتے ہیں. اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد سخاوت ہے. ابھی ينفق ما یشاء ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیا مطلب ہے. البتہ استعارہ تو ہے نا، سمجھ تو آ رہی ہے نا، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہودی الزام لگاتے ہیں مجھ پہ کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بندھے رہے. اگر یہی تک آیت ہوتی تو میں ٹورنٹو میں زحمت نہ دیتا. اللہ نے عجب غصے کا اظہار کیا، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو کہتے ہیں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں ان پر لعنت ہو. سمجھے خدا را بھائی، خدا را سمجھے. بل یداہ مبسوطتان، عجیب جملہ ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ یہودیوں نے استعارے میں نسبت دی ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، مگر سخاوت کے ہاتھوں کے لیے نسبت دی ہے. تو میں ایک دفعہ، کوئی صاحب تھے، حضرت صاحب بہت بڑے جو چیف سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے چیف تھے مدینہ منورہ میں، مجھے پکڑ کے لے گئے ان کے کارندے. تو ان کے ساتھ میرے کوئی 2.5 گھنٹے کے ڈائلاگ ہوئے. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ باندھ لیجئے. میں نے یہی آیت پڑھی. میں نے کہا جب اللہ کی سخاوت کے ہاتھ بندھے نہیں ہوئے تو حسین کے سخاوت کے ہاتھ کیسے بند؟ اللہ فرما رہا ہے بل یداہ مبسوطتان. تو ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی، یہ قصہ ہے سخاوت و بخل کا، ٹھیک ہے نا، اور ادھر لعنت اللہ علیہ بھی قرار دے دیا ان کو. تو میں تو یہی سمجھا ہوں اللہ نے اس 64ویں آیت میں مائدہ کی غصے کا اظہار کر کے مجھے تو یہ کچھ باتیں سمجھا دی. ایک تو یہ کہ ہاتھ جو بندگی میں باندھتے ہیں یا بخل سے باندھتے ہیں وہ یہودی ہوتے ہیں، وہ لعنت اللہ علیہ ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، ہاتھ باندھتا وہ ہے جو بخیل ہوتا ہے، کھولتا وہ ہے جو سخی ہوتا ہے. یہ دلیل. یہ 2 دعوے ہو گئے اور 2 دعووں کی دلیلیں آ گئی، 6 پہلی کی اور 1 دوسرے دعوے کی. اب میں تیسرا دعویٰ کر رہا ہوں. تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی وضو ہی غلط کرتی ہے. وضو وہی ٹھیک ہے جو امامیہ کرتے ہیں، جو جعفریہ کرتے ہیں، جو اثنا عشری کرتے ہیں. اور دلیل سنیں قرآن سے. عرض کروں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43 کو جا کے دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت کیا کرو؟ اپنے منہ دھو لو
اور اپنی کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو. یہ تک میں نے کہاں سے نکالا؟ جب میں نے دوسری کتاب پڑھی زمانہ طالب علمی میں، علامہ عبد القاہر جرجانی کی عوامل النحو شرح مئات عامل، جب میں نے یہ پڑھی جو 10 عامل ہیں نحو کے، ان کی شرح میں جو سنی امام نے کتاب لکھی، امام علامہ عبد القاہر جرجانی نے، اس نے یہ لکھا کہ یہاں الا بمعنی مع ہے، الا تک کے معنی میں نہیں ہے، ساتھ کے معنی میں. دیکھیے کبھی الا ہوتی ہے تک، صرف تو من البصرہ الی الکوفہ، میں بصرہ سے چلا کوفہ تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر مکمل کرو روزوں کو رات تک، رات سمیت نہیں ورنہ افطار کا وقت ہی نہیں ہوگا. نارتھ امریکہ کے اکثر بندے تو منی فاسٹ میں بھی بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان بیچاروں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، ساری رات کا روزہ ہو جائے گا. الا بمعنی مع نہیں ہے. یہاں عبد القاہر نے لکھا، امام نے، علامہ نے، الا بمعنی مع ہے. لہذا عبد القاہر جرجانی کے بقول، جو امام اہل سنت ہے، جو شرح مئات عامل کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وضو میں کوہنیوں تک دھونا ہے. اب ایمان سے بتائیں کہ قرآن کی آیت پہ آپ عمل کر رہے ہیں یا ہم عمل کر رہے ہیں؟ کوہنیوں تک دھونا ہے، کوہنیوں سمیت دھونا ہے، کوہنیوں تک نہیں دھونا، کوہنیوں سمیت دھونا ہے. کوہنیوں تک آپ کر رہے ہیں، کوہنیوں سمیت آپ کا امام کہہ رہا ہے، تو کیوں نہ اپنے امام کی بات مان لیں اور علی کے غلاموں کی بات مان لیں، کوہنیوں کو شامل کر لیں. اس لیے کہ الوضوء شرط للصلاۃ، وضو ہے شرط نماز کی. اذا بطلت الشرط بطل المشروط، جب شرط چلی جائے مشروط چلا جاتا ہے. اگر وضو ہی صحیح نہ ہوا تو نماز جیسے بھی پڑھو قبول ہی نہیں. کما ان ولایت علی ابن ابی طالب شرط الایمان، جیسے نبی کہتے تھے علی کی ولایت ایمان کی شرط ہے، علی کی ولایت گئی تو بے ایمان ہو جائیں گے، ایمان رخصت ہو جائے گا. تو وضو ہی مسلمانوں کا غلط ہے، تک پہ اڑے ہوئے ہیں. الا بمعنی ما. اچھا پھر میں ایک اور سوال کر رہا ہوں آپ سے، ذرا اشارہ سمجھیے گا. ہمارے بھائی دھوتے ہیں یوں، ایسے دھوتے ہیں نا، یوں دھوتے ہیں. ہم دھوتے ہیں یوں، خواتین اندر سے اور مرد باہر سے. ہم دھوتے ہیں یوں، وہ دھوتے ہیں یوں. پہلے تو آپ کامن سینس میں بتائیں، کسی چیز کو اوپر سے نیچے دھویا جاتا ہے یا نیچے سے اوپر؟ آپ میں سے کسی نے غسل میت کسی کو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ تو پاؤں سے شروع کرتے ہیں یا سر سے؟ سمجھے بھائی، یہ دین فطرت ہے بھائی. تو چاہیے تو یہ کہ اوپر سے نیچے دھویا جائے، مگر بھائی ہمارے مصر ہیں کہ نیچے سے اوپر ہی دھونا ہے. میں نے کہا اگر نیچے سے اوپر دھونا ہے تو غسل بھی ایسے کرو، پاؤں سے شروع کرو، سر پہ ختم کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور عطف ہے، اور مسح کرو، جسے اردو میں آپ کہتے ہیں مسح، عربی میں ہے مسح. اور مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا، اٹھی ہوئی جگہوں تک، کعبین تک. آپ ایمان سے بتائیں اللہ کے پاس کوئی الفاظ کی کمی تھی؟ پہلے کہہ رہا ہے فغسلو، دھو لو، اب بھی کہہ دیتا وغسلو. ومسحو کیوں کہا؟ وغسلو کیوں نہیں کہا؟ وغسلو کا نہ کہنا بتاتا ہے کہ مراد دھونا نہیں، مراد ٹچ کرنا ہے. دلیل ایسی دوں گا کہ قیامت تک یاد رکھیں گے.
ایک نبی ہے جن کا لقب ہے مسیح. ان کو مسیح کیوں کہتے تھے؟ وہ مریض کو ٹچ کرتے تھے, دھوتے نہیں تھے. یا علی یا علی, سمجھے خدا, ٹچ کرتے تھے. اب میں بھی سمجھا ہوں کہ حضرت مسیح, یہ ہمارے عقیل میاں حضرت مسیح پہ ضرور سلام کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. حضرت عیسیٰ اب میں سمجھا کیوں آئیں گے. اس لیے تو آئیں گے کہ جن کو مس اور غسل میں فرق نہیں آتا وہ بتائیں گے مجھ سے سمجھ لو دھونا نہیں ہے, ٹچ کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, شیعہ سنی سب مانتے ہیں نا, ایک دلیل اور آ گئی ہے جلدی جلدی. شیعہ سنی سب یہ تو مانتے ہیں نا کہ امام مہدی آئیں گے, خواہ کہیں پیدا ہو چکے ہیں, خواہ کہیں پیدا نہیں ہوئے, یہ تو سب مانتے ہیں نا. آغا صاحب نے بڑی کانفرنسیں کی ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر کتنی ہو گئی کانفرنس؟ 21 ہو گئی ماشاءاللہ. 21 کانفرنسیں یہاں ہو چکی ہیں امام مہدی علیہ السلام حضرت مسیح پر. تو یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ حضرت امام مہدی آئیں گے, اور یہ بھی ہر سنی مانتا ہے. حتیٰ کہ جو مجھے پکڑ کے لے گئے تھے ان سے بھی پوچھا تھا میں نے, ان کے مفتی اعظم سے, انہوں نے بھی کہا ہاں ہاں آئیں گے تو صحیح. میں نے کہا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ پیچھے نماز پڑھیں گے یا آگے کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, مسیح پیچھے کھڑے ہوں گے. اتنی بات طے ہو گئی کہ مسیح پڑھیں گے مہدی کے پیچھے. تو جس سسٹم کے پہلے نے ہاتھ نہیں باندھے آخری کیسے ہاتھ باندھے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ 7ویں دلیل بھی آ گئی جلدی جلدی. یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے جب کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہو تو ایڈ کر دے تاکہ انٹرسٹ بھی بحال رہے. اب دیکھیے وضو کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ ہمارا وضو ٹھیک ہے اس لیے کہ غسل پہ غسل کرتے ہیں, مس پہ مس کرتے ہیں. جنہیں دھونا ہے انہیں دھوتے ہیں, جن کو ٹچ کرنا ہے ان کو ٹچ کرتے ہیں. اچھا, ایک دلیل اور سن لیں. ایک تو میں نے مسیح کی دلیل دے دی نا, ایک دلیل اور سن لیجئے. اور یہ دلیل بھی عجیب ہے کہ جب فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ, جب پانی نہ ملے تو مٹی لو, پاک مٹی لو, اور پاک مٹی سے مس کرو. کس کس کو مس کرو؟ چہرے کو مس کرو, ہاتھوں کو مس کرو. اگر ومسحوا سے مراد دھونا ہے تو مٹی سے دھو کے ثابت کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, وضو کو وضو کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ضوء سے ہے. ضوء یعنی نور. وہ بندہ منور ہو جاتا ہے جو باوضو رہے. جب امام زمانہ آئیں گے جو زندگی میں باوضو رہتے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کب آئے سامنے امام کو دیکھیں گے. لہذا آج کے بعد ایک عادت اپنی ڈال لیجئے, یہ نماز کے ٹائم پہ لائن نہیں لگنی چاہیے باتھ روم کے سامنے. مولا علی کے ماننے والے باوضو مجلس میں آیا کریں, ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں تاکہ امام کے انصار میں شمار ہو. وہاں کہنا نہ پڑے کہ بلاؤ, کہنے سے پہلے وہ خود بلا لے. اس دعوے کی بھی 2 دلیلیں آپ کی خدمات عالیہ میں پہنچ گئی. کتنے دعوے ہو گئے اب تک؟ 3 دعوے. 3. ایک, نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے, باندھ کے نہیں پڑھنی, وضو ہمارا ٹھیک. دعوے ہو گئے 3. چوتھا دعویٰ, آج 5 دعوے ہیں کل, بس 5 دعووں پہ مجلس ختم ہو جائے گی. چوتھا دعویٰ, قرآن میں ظہر و عصر
مغرب و عشاء کو اکٹھا پڑھنے کا حکم ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اگر میں $1000 لوں نا مجلس کا, پھر آپ نعرے لگائیں گے. آپ کی عادت ہو گئی ہے, جو غریب مفت پڑھتا ہے, جی ہاں, پھر آپ نعرے لگائیں گے. ایک مولوی تھا ہزاروی, سنا ہے نام؟ نہیں سنا تو سن لیجئے. ایک ہزاروی تھا, ہزاروی. وہ آیا ہمارے گاؤں میں بچہ تھا, بچپن سے ذرا شوق تھا چھیڑنے کا, وہ ادھر سے تھے. تو میں نے کہا حضور آپ کو ہزاروی کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا 1000 لیتا ہوں, 1000. ہاں 1000 لیتا ہوں ایک تقریر کا, اس لیے ان کو کہتے ہیں ہزاروی. بھیا ہمیں تو ہزاروی بننا نہیں ہے, لہذا آپ مہربانی کریں محنت پہ داد دیں, پارٹی بازی پہ داد نہ دیں. محنت پہ داد دیں کہ اس بندے نے محنت کتنی کی. اب آئیے دعویٰ ہو رہا ہے کہ نمازیں, اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الگ نہ پڑھیں, آپ الگ الگ بھی پڑھیں. حضور نے الگ الگ بھی پڑھی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, الگ الگ بھی پڑھی ہے. حضور نے اکٹھی بھی پڑھی, الگ الگ بھی آپ پڑھیں, اکٹھی بھی پڑھیں. مگر قرآن میں الگ الگ کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں ذکر ہے اکٹھی کا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے میرے حبیب آپ نماز قائم فرمائیں. کب کب؟ سورج کے ڈھلکنے سے لے کر رات کے چھانے تک, اور فجر کی نماز پڑھیں سورج کے ڈھلکنے سے لے کر ظہر و عصر, رات کے چھانے تک مغرب و عشاء, قرآن الفجر. تیسری نمازیں 5 ہیں, سورہ بنی اسرائیل میں وقت 3 ہے. نمازیں 5. اچھا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, مہربانی فرمائیں. آ جائیں آ جائیں, اور آگے آ جائیں, اور آگے آ جائیں. کیمرہ گھمائیں, کیمرہ, اور آگے آ جائیں پلیز. اور لوگ ابھی باہر بہت کھڑے ہیں, پلیز. اور یہ بیچ میں گیپ فل کر دیں پلیز. اور تھوڑا سا اور جگہ ہے, یہاں جگہ ہے, تھوڑا اور ہے, آپ تھوڑا آگے آگے پلیز پلیز, بہت جگہ ہے, آگے آ جائیں. ماشاءاللہ یہ بالکل اجتہادی درس ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ PhD ہے نماز کے عنوان پر, اللہ کے فضل و کرم سے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو دلیل میں نے عرض کی, ایک دلیل تو قرآن سے دے دی, ایک دلیل اور دیتا ہوں. پہلے میں ایک اور دعویٰ اس کے ساتھ کر لوں. نبی نے ظہرین اکٹھی بھی پڑھی ہے, نبی نے ظہرین الگ بھی پڑھی ہے. سفر میں بھی, حضر میں بھی, گھر میں بھی, مسجد میں بھی, شہر میں بھی, جنگل میں بھی, میدان میں بھی, اختیار میں بھی, مجبوری میں بھی, حرم میں بھی, حرم سے باہر بھی, اپنوں میں بھی, غیروں میں بھی, دونوں طریقوں سے پڑھی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ پڑھنا بدعت ہے, ورنہ نبی زندگی میں ایک لمحہ بدعت نہیں کرتا. اس کی اگر مجھ سے دلیل مانگے تو میدان عرفات میں مفتی اعظم نارتھ امریکہ کے ساتھ میں تھا, مفتی عبد الرحمان قمر صاحب کے ساتھ زندہ ہیں, کال کر لیں, فون نمبر دے دوں گا, ان سے پوچھیں کہ سخاوت حسین نے جماعت کے وقت آپ سے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ حضرت صاحب عصر کی اذان کہیے, تو آپ نے فرمایا آج تو اذان بدعت ہے, آج ایک اذان سے 2 نمازیں ہوں گی, آج الگ الگ نہیں پڑھنی. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا
عرفات کے میدان میں تو کوئی اور کام بھی نہیں ہے. کہنے لگے نبی نے ایسے پڑھی تھی. میں نے کہا یہاں تو ٹائم کل کرنا ہے. اگر جو اکٹھی پڑھتے ان کو چاہیے تھا عرفات میں الگ الگ پڑھائی جاتی, اور مشعر الحرام میں ساری رات سونا ہوتا ہے اور تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے, وہاں مغرب و عشاء اکٹھی پڑھا کے. اللہ یہی تو بتا رہا ہے اگر بدعت ہوتی تو احرام میں نہ پڑھاتا. احرام میں پڑھا کے ثابت کر رہا ہوں کہ الگ الگ بھی جائز ہے, اکٹھی بھی جائز. ہمارے ساتھ تھے کوئی 71 لوگ حج کے ساتھی, وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب میں نے حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت صاحب یہ بتائیے فلسفہ کیا ہے, اکٹھی نماز کا فلسفہ کیا, انہوں نے کہا جب احرام میں ہو بندہ اور عرفات و مزدلفہ میں ہو تو حکم یہی ہے کہ اکٹھی پڑھو. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی, آپ کا فرمانا یہ ہے کہ احرام میں اکٹھی جائز ہے. کہہ لیں کہ ہاں احرام میں اکٹھی جائز ہے. میں نے کہا آپ ہیں ٹیمپریری احرام منا میں جو خواب کا احرام ہے, ہم ہیں پرماننٹ احرام کربلا میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مسئلہ حل ہو گیا. جب تک احرام رہتا ہے نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے, جب احرام کھل جاتا ہے نماز الگ الگ پڑھی جاتی ہے. جب ہمارے امام زمانہ آ جائیں گے انتقام خون حسین مکمل ہو جائے گا, کالے کپڑے اتر جائیں گے, ہم بھی الگ الگ پڑھیں گے, احرام اتر جائے گا, الگ الگ نماز شروع ہو جائے گی. پانچ کتنے دعوے ہو گئے؟ 3 یا 4؟ 4 ہو گئے پکی بات. 5واں دعویٰ حضور نے نماز قنوت سے پڑھی ہے. قنوت سے, شفع کو چھوڑ کر ایک نماز ہے شفع, اس میں قنوت نہیں, باقی سب میں قنوت ہے. اب تو امام صاحب جو ہیں بیچارے, یہ آج سے کوئی 8 دن پہلے میں وہیں تھا واشنگٹن میں, تو میں دیکھ رہا تھا سعودی عرب کا ٹی وی, تو انہوں نے بھی باقاعدہ عشاء کی نماز میں قنوت پڑھ دیا, مگر پڑھا کب؟ رکوع کے بعد. رکوع کے بعد. میں نے کہا 2 اس کے جواب میں نے دیے. میں نے کہا کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ جن کے ہاں بدھ کے دن جمعہ ہو سکتا ہو, تھک گئے ہیں میرے خیال میں آخری دن آپ, اور ویسے قنوت جمعے میں بعد میں بھی ہوتا ہے, پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے. اور نمازوں میں عیدین میں تو کتنے ہیں ٹوٹل؟ 9. شاباش, 9 ہیں. یہ ترتیب جو بدلی ہے نا آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ عادت کے پابند ہیں یا اطاعت کے پابند. اس لیے بھی تو قنوت انہوں نے بھی پڑھا. اب میں قرآن سے دلائل دے رہا ہوں, ذرا جلدی جلدی گنتے جائیں. اس 5ویں دعوے کی دلیل نمبر 1 ان ابراہیم. ویسے آیتیں جو میں نے گنی نا, سن لیجئے, میرے پاس 10 دلیلیں ہیں قرآن سے, مگر ساری آیتیں پڑھ نہیں سکتا ہوں. پہلی دلیل ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ, بلکہ معاف کریں میرے پاس 12 دلیلیں, 12 آیتیں قنوت کی. جتنے امام ہیں آپ کے اتنے قنوت ہیں قرآن میں, جا کے گن لیں. بھیا قرآن کوئی ہم بنا تو نہیں رہے نا, تو دیکھ لیجئے قرآن میں کس طریقے سے اثنا عشریوں کو سپورٹ کیا ہے. اللہ جانتا تھا نا اثنا عشری ہی قنوت پڑھیں گے, لہذا 12 مرتبہ اس کا ذکر کرو. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا.
ابراہیم اس مذہب پہ تھے کہ جو مذہب قنوت والا مذہب. یہ دلیل نمبر 1. آپ کس کے دین پہ ہیں؟ شاباش، دین ابراہیم کا، شریعت محمد کی. تو ابھی بھی نہیں سمجھے کہ دین میں قنوت ہے، بے دینی میں قنوت نہیں ہے. یا علی یا علی. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل، یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کے لیے قنوت کیجئے، تاکہ میل کا ہی نہ سمجھیں فیمیل نے بھی قنوت کرنا ہے. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ میل کے لیے بھی ہے، فیمیل کے لیے بھی ہے. اور سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یعنی نماز باجماعت. ہماری عورتوں نے تو سمجھ رکھا ہے کہ نماز باجماعت ان کے لیے حرام ہے. نعوذ باللہ. یہ جمعہ حرام ہے؟ بھائی حرام نہیں ہے. یہ درست ہے کہ حدیث ہے بیت المرأۃ مسجدھا، عورت کی مسجد اس کا اپنا حجرہ ہے، مگر یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو گھر میں رہتی ہوں، آج والیوں کے لیے نہیں ہے. جو گھر نہیں بیٹھتی وہ جمعہ بھی پڑھیں جماعت بھی پڑھیں. آغا صاحب بندوبست کریں جماعت کا بھی بیچ میں سے. جی ہاں، اتصال دیجئے تاکہ عشرے کا کچھ تو فائدہ ہو نا، مسجد اجڑ نہ جائے، مسجد ویران نہ ہو، مسجد آباد ہو. تو دوسری دلیل، مریم کو کہا قنوت کریں. تیسری دلیل، یا ایھا الذین آمنوا قوموا للہ قانتین. اے ایمان والو اللہ کے لیے قیام کرو قنوت والے بن کر. بے ایمانوں کو حکم نہیں ہے قنوت کا، ایمان والوں کو حکم ہے قنوت کا. یا علی یا علی. چوتھی دلیل، باقی 6 نہیں، باقی جو 8 ہے وہ نہیں پڑھوں گا. کل لہو قانتون. اللہ اکبر. جو کوئی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا ہے، کل لہو قانتون، سارے کے سارے بندگی کرنے والے کل کے کل تو اس کے لیے قنوت کرتے ہیں. اب یہ کل سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ کل سمجھ میں نہ آئے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ ہے کل. چار دلیلیں آ گئی. ایک دلیل اور بتا دوں، گھنٹہ ہونے کو ہے. ایک دلیل اور سن لیجئے. جب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بس تقریر یہاں رک جائے گی، اس سے آگے نہیں جا پائیں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں. یہی تقریر انکمپلیٹ ہے مگر یہاں روک رہا ہوں. امام حسن نے جب ڈاکومنٹیشن پہ دستخط کروائے تو کیا امام نے لکھوایا تھا؟ امام نے فرمایا تھا کہ قنوت میں جو ہمارے بابا پر سب و شتم ہوتا ہے اسے رکوا دو گے. تھا کہ نہیں؟ یہ سنی ہے نا شرط. تو اس نے تو نہ کہا غریب شام نے کہ ہم تو قنوت پڑھتے نہیں ہیں. سمجھے ذرا، ٹورانٹو میں نہیں کہا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب شام تک تو قنوت کی رسم تھی. جملے کی قدر کرے اور میں یہی تقریر روک دوں گا. مجھے اب سمجھ میں آئی بات، کیونکہ تم نے قنوت میں ایک بڑی بدترین بدعت شروع کی، علی پہ سب و شتم کی، اللہ نے تمہاری پوری قوم کو قنوت سے ہی محروم کر دیا. اور آج ہے یوم اربعین. آج کسی ذاکر کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کے دل میں قبر حسین ہے. آج حسین ابن علی کا چہلم ہے.
میں نے اعمال 40 میں عرض کیا تھا، ماشاءاللہ پورا حال بھرا ہوا تھا. اللہ جزائے خیر دے تشریف لانے والوں کو، اور اللہ حسینیہ کی رونق کو ایسے ہی برقرار و بحال رکھے. 40 کے اعمال میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چہلم ہے صرف حسین کا ہے، کسی اور کا نہیں. سوئم بھی کسی اور کا نہیں. آپ نے کبھی رسول کا سوئم منایا؟ کبھی امام علی کا چہلم منایا؟ بی بی فاطمہ کا، امام حسن کا؟ کسی کا بھی نہیں. صرف حسین کا سوئم ہے، صرف حسین کا چہلم ہے. سوئم اس لیے ہے کہ وہ بہن اس وقت کوفہ میں تھی جب تیسرا دن تھا، اور کیونکہ 3 دن تک جنازہ تپتی ریتی پہ پڑا رہا، اس لیے اس غریب کا سوئم ہے. اور چہلم اس لیے کہ بہن کا ارمان تھا چہلم اپنے بھیا کی نگری میں کرے گی. ظالموں نے پہلا چہلم تو زندان میں کرایا. وہ حسرت زینب تھی کہ میں چہلم مناتی. اگلے سال بی آئی ہے. آج کا دن ہے، آج کا دن چاشت کے وقت یہ قافلہ کربلا پہنچا. جیسے ہی قافلہ آیا، جب گئے تھے تو 86 بیویاں تھیں، 64 بچے تھے. جب پلٹ کے آئے 12 خواتین تھیں، 5 بچے رہ گئے. میں قربان جاؤں، باقی بیویاں بھی مر گئی. بہت کم ذکر ہوتا ہے بیویوں کا. آپ نے یہی سنا ہے نا کہ بچے مر گئے تھے، خواتین مر گئی ہیں. 12 ٹوٹل بیویاں واپس آئیں، 5 بچے واپس آئے. 1 سالار قافلہ، کل 18 لوگ واپس آئے. یہ لٹا ہوا قافلہ جب آیا تو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بہنیں قبر کے آثار کو دیکھ کر پشت ناکہ پہ بیٹھ نہ سکے، پشت ناکہ سے گر گئے. مگر اب سچویشن ذرا اور تھی. اب ہاتھ کھلے تھے. جب 11 محرم کو گری تھی تو کوئی منہ کے بل گرتی تھی، کوئی سر کے بل، کوئی پہلو کے بل. بی بی زینب نے دیکھا کہ 2 لوگ ہیں جو کچی قبر پر امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں. پوچھتی ہے، یا علی ابن الحسین اسبقنی احد لزیارت اخی، میرے بھیا کی زیارت میں کوئی مجھ سے بھی سبقت لے گئے؟ ہاں، جابر ابن عبداللہ انصاری آئے ہیں، پھوپھی اماں اور ان کا غلام ہے. عجب جملہ بی بی زینب نے کہا، رحمک اللہ یا جابر ورحم والدیک، اللہ تجھ پہ بھی رحمت نازل کرے اور تیرے ماں باپ پہ بھی رحمت نازل کرے. 40 کی زیارت پڑھنے کرنے والوں، بی بی زینب کے پاک لبوں پہ آپ کے لیے بھی دعا آتی ہے، آپ کے ماں باپ کے لیے بھی دعا آتے ہیں. زرتا اخی حسینہ، تو نے میرے بھیا کی مجھ سے بھی پہلے زیارت کی. ابھی آپ مرثیے میں سن رہے تھے نا کہ شہر بسا ہوگا بھائی کا. اللہ، کیا ارمان تھا بی بی زینب کا. بی بی زینب نے دیکھا سنسان ویران جنگل. بی بی کہتی ہے، بھیا میں نے تو سمجھا تھا میرے بھیا کا شہر آباد ہوگا، مجھے معلوم نہیں تھا یہاں آج بھی ہو کا عالم ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بی بی 3 کروڑ سے زیادہ آپ کے چاہنے والے آئے ہیں آپ کی وہ حسرت پوری کرنے کے لیے. اجرکم اللہ. یہ ملکوں کی پاپولیشن ہے، کسی شہر کی پاپولیشن نہیں ہے. آپ کی حسرت کیسی پوری ہوئی؟ آج جیسے کربلا آباد ہے ویسے تو کوئی شہر آباد نہیں. مولا سلامت رکھے. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رولائے. اور
बानी मजलिस का यह हुक्म है कि 40 के मसाइब तफसील से पढ़ने हैं, तो 2-3 जुमले और भी सुन लीजिए। जब यह काफिला चला था ना शाम से, तो पूछा था सईद सजाद ने, फूफी अम्मा हम रूट कौन सा इख्तियार करें? का सबसे पहले हम तुम्हारी बहन की कब्र पे जाएंगे, इसलिए कि एक तो तुम्हारा बाबा पूछेगा मेरे सीने पे सोने वाली क्या हुई, और सजाद जब तक तुम्हारी बहन जिंदा थी, जब रात में परिंदे अपने घोंसलों में जाते, मेरा दामन हिला के कहती थी फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? मैं कहती थी ये अपने घर जा रहे हैं। तुम्हारी बहन कहती थी फूफी अम्मा कभी हम भी अपने घर जाएंगे, और मैं कहा करती जाएंगे जरूर मगर तुम न रहोगे। या ज़हरा, या ज़हरा, रूट ये इख्तियार किया। जब सैयदा ज़ैनब पहुंची है कब्र सकीना पर, तो सैयदा ने सबसे पहले 2 यमनी दुर जो शिमर ने छीने थे, जो करबला की लूट के माल से वापस मिले थे, वो छोटे छोटे 2 दुर कब्र पे रख दी कि जब तक जिंदा थी तू इन दुरों को याद करती। मौला आबाद व शाद रखे, सुबहान अल्लाह। वहां छोटी छोटी बच्चियां शाम की सैयदा ज़ैनब को नजर आ गई। बीबी ज़ैनब का दिल भर आया। बीबी कहती शाम की बच्चियों, हम में से न मालूम कौन आ सके, कौन वापस इस बच्ची की कब्र पे ना आ सके। तुम एक एहसान करना, जब तक जिंदा रहना एक एक जाम पानी का भर लेना। मेरी भतीजी प्यासी मर गई है, एक एक जाम मेरी भतीजी की कब्र पे डाल देना। जब अर्ली 80s में पहली मर्तबा मैं इस बच्ची की ज़ियारत के लिए गया, मैंने वहां छोटी छोटी बच्चियां देखी। 10-12 बच्चियों को मैंने देखा, हाथों में जाम थे। मैंने बच्चियों से पूछा ये जाम क्यों लाई हो? मुझसे कहती है शेख तुझे मालूम नहीं, हमें ज़ैनब की वसीयत थी। अजरकुम अल्लाह। तीन दिन तक करबला में मातम हुआ। 3 दिन तक करबला में मातम हुआ, मजलिस हुई। हम 40 के दिन 1-2 जुमले विदाए हुसैन के जरूर पढ़ते हैं, इसलिए कि ताबूत भी आना होता है ना। ये उस गरीब का ताबूत है जिसका बंद जुदा था। ये उस गरीब हुसैन का ताबूत है जिसके बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने बनी असद से कहा एक चटाई ला दो, चटाई में अपने बाबा की लाश के टुकड़े संभाले। या ज़हरा, एक जुमला सामने आ गया, पढ़ूंगा जरूर। जैसे ही सैयद सजाद 12 मुहर्रम को बइज़्न इमामत तशरीफ लाए, बनी साद की मुसादत से गरीब ज़हरा को दफन किया, तो कटे हुए गले से पूछते हैं, ये असबाब गिरिया के लिए है, वरना इमाम जानता है। हम तक ये रिवायत पहुंचे, पूछते हैं बाबा मैंने सारे शहीदों को दफन कर दिया, मा आरा अखी अली अल असगर, मुझे मेरा छोटा भाई
اصغر نظر میں نہیں آیا. حسین ابن علی کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی انظر الی صدری, میرے سینے پہ دیکھ. اب جو عابد بیمار نے دیکھا مولا کے سینے پہ ایک گوشت کا ٹکڑا پڑا تھا. بابا یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے. کہ سجاد جب تیرے بابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑے, تیرے چھوٹے بھائی کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا, ہڈیاں پسلیاں گوشت میں مل گئی. یہی اصغر ہے. مولا آباد و شاد رکھے, مولا الہوں پہ رحم کرے. اللہ بانی مجلس کو جزائے خیر دے. اللہ رونے والوں تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. قافلہ چلا. تیسرے روز قافلہ کربلا سے چل پڑا. یہ اسیران کربلا کا قافلہ تیسرے روز چل پڑا. بیویاں مہمانوں میں بیٹھ گئے. ایک وہ نہ بیٹھی جس کے ایک بہن نے اس کے بال سفید کیے تھے. وہ صغیر کی ماں رباب محمل میں نہیں بیٹھی. زینب عالیہ آئی, دیکھا حسین ابن علی کی قبر پہ زاروں قطار رو رہی ہے. کہا آپ نہیں چلیں گی بھابی؟ ہاتھ جوڑ کے کہا رسول زادی مجھے معاف کر دے. جتنی بیویاں محملوں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے. میرے سادات سے 3 رشتے تھے. وارث میرا یہاں سو گیا, بیٹا میرا یہاں ہے, بیٹی میری شام رہ گئی. میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ بالآخر مدینہ میں قافلہ پہنچ گیا. وہ حسین کا وداع پڑھنے زینب مدینہ میں آ گئی. پہلی مجلس جو بیت الحزن میں پڑھی, امام سجاد کا جو بیت الحزن ہے وہاں پہلی مجلس جو پڑھی کہ جب بھیا میرا وداع آخر کے لیے آیا تو میرے بھیا نے پرانا کرتا مانگا. وہ کرتا جب فضا نے دیا تو میں رونے لگی. اماں جب یہ کرتا بنا رہی تھی روتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی زینب جب تیرا بھیا یہ کرتا مانگے سمجھنا زہرا کی کمائی لٹ گئی. قافلہ مدینہ میں داخل ہونے لگا. بس طویل زحمت نہیں, اب صرف اور صرف 4 جملے میں نے پڑھنے. پہلا جملہ بی بی ام کلثوم نے مرثیہ کہا. بی بی کہتی ہے مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والآذان جئنا خرجنا منك بالآلین جمال رجعنا فیک لا بنات ولا بنینا. نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر, ہم اتنے اجڑ کے آئے ہیں, جب گئے تھے بھرا گھر تھا, اب جو اجڑ کے آئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں لا سکے. اور پھر ظہر کی اذان کے وقت یہ قافلہ روزہ رسول پہ پہنچا. بی بی زینب نے عجب بیان کیا, نانا ظالموں نے ہمیں پتھر مارتے وقت یہ بھی نہ سوچا آخر ہم بھی کسی کی بیٹیاں. ایک بین پر ام کلثوم کے نبی کی قبر ہل گئی. وہ بین یہ تھا نانا ابو سفیان کی بہو بیٹیاں اپنے محلوں میں بیٹھی رہی. تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی دربار میں کبھی کسی بازار میں بے مکنو چادر پھرائی گئی.
اجرکم علی اللہ. زینب اندر آئی, خون بھرا کرتا نکالا, خون بھرا کرتا نکالا اور اپنے جد کی نانا کی قبر پہ رکھا. زری ہل گئی, قبر ہل گئی. زینب کہتی ہے نانا اپنے نواسے کا ایک کرتا دیکھ کر تیری قبر ہل گئی. زینب کے کلیجے کا اندازہ کر, جو 70 قدم پہ بھائی کو ذبح ہوتا دیکھتی رہی.